الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر یہ کہ ہم نے وحی بھیجی اس کی طرف کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی معبود بجز میرے، پس میری عبادت کیا کرو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کے حوالے سے ایک شعر پیش کیا، پھر اس کی تشریح چل رہی تھی۔ شعر جو ہے نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی حضرت معین الدین گولڑوی المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ہے۔ وہ چل رہا ہے، وہ یوں ہے: کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود، ہے اصل میں ایک ہی ذات موجود، جو پردہ اٹھا پھر صاف ہوا مشہود، وہی ذات مطلق مقید بنی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بہت ساری گفتگو چلی، لوگوں نے اس رب العالمین جو شکل و صورت سے پاک ہے اس کو تمثیل کے طور پر شکل و صورت میں پیش کیا، لیکن اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے۔ بہرحال وہی شکل معبود کی توجیہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ جن چیزوں کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، شعر ہے نا یہ شعر، کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود، تو یہ اس طرح شکل معبود کی تشریح یا توجیہ ممکن ہے اس طرح بھی کہ جن چیزوں کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، جیسے ہندوؤں نے بتوں کو بنا رکھا ہے، آگ پرستوں نے آگ کو، سورج پرستوں نے سورج کو، بدھش یہ چائنا وغیرہ ہے جاپانی ہے، انہوں نے بدھ مت کو، اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودیوں نے حضرت عزیر کو، ان میں 72 فرقے ہیں دونوں میں۔ مسلمانوں میں بھی الحمدللہ تعالیٰ 73 ہیں، سارے کلمہ گو ہیں، آخری ٹھکانہ ان کا جنت ہے، اور ان کا آخری ٹھکانہ جو ہے ہمیش کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے کافروں کا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت درست نہیں ہے۔ تو پھر شکل معبود جو شکل سے پاک ہے، تو اس سے یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ لوگوں نے معبود جن چیزوں کو، یا انسانوں کو یا فرشتوں کو یا رسولوں کو یا بتوں کو بنا رکھا ہے، وہ مخلوق ہے، جیسے فرشتے ہیں مخلوق ہے، ارواح ہیں یا اصنام ہیں، بت ہیں، بے جان چیزیں ہیں، تو ان کی شکلوں میں بھی تو اسی کی صفات جلوہ گر ہیں، چونکہ وہ بھی تو اسی کی مخلوق ہے۔ اس کیفیت کو تمثل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تمثل کہا جاتا ہے۔ اور تمثل کی جو تعریف ہے وہ یوں ہوتی ہے کہ چیز اپنی حقیقت پر برقرار رہتے ہوئے مختلف شکلیں اور صورتیں اختیار کرے، یعنی متشکل ہو جائے، ان کی شکل بن جائے۔ اس کا ثبوت جو ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے ملتا ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے: فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیجا، الیہا ان کی طرف، اس کی طرف، یعنی حضرت مریم کی طرف، الیہا جو ہے، الیہ نہیں، الیہا حضرت مریم کی طرف، انہی کا واقعہ یہ
کس کو بھیجا؟ روحنا، اپنے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو. فتمثل لہا، پس ان کے سامنے وہ ظاہر ہوا. فتمثل لہا، ان کے سامنے وہ پیش ہوا، ظاہر ہوا. بشرا سویا، ایک ٹھیک ٹھاک مکمل طور پر بشر کی صورت میں یا شکل میں. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اب غور کیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ نور ہیں، نورانی مخلوق ہیں، اور انسان جو ہے یہ مٹی سے تخلیق ہے، فرشتے کی تخلیق نور سے ہے. اب جب نیچے آئے تو نور نیچے آیا نا. جب تمثل کیا، فتمثل لہا، حضرت مریم کے سامنے پیش ہوئے تو مکمل بشر کی شکل میں پیش ہوئے. تو بشر یعنی خاکی شکل میں پیش ہوئے، لیکن رہے نور کے نوری. شکل تبدیل کر دی، تمثل کیا. فتمثل لہا، فتمثل لہا، ان کے سامنے ٹھیک ٹھاک انسان کی شکل میں پیش ہوئے، یعنی بشری شکل میں پیش ہوئے. اب پھر اس کا مطلب ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہو جائے گا نا کہ جب جبرائیل امین ایک انسان کی صورت میں جناب مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو ان کی حقیقت سمٹ کر صورت انسانیہ میں آ چکی تھی. جب واپس گئے خوشخبری سنائی، واپس گئے تو پھر نورانی شکل اختیار کر لی، پھر تمثل کیا. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کی وسعت کے متعلق احادیث مبارکہ میں جو کچھ آیا ہے، پھر جسے اللہ تعالیٰ نے شدید القوا کہا ہے قرآن مجید میں، شدید القوا سورہ نجم ہے، اس کے نام سے ذکر بھی کیا ہے. اور ان کی حقیقت کو صورت انسانیہ میں محدود محصور تصور کرنا یقیناً بہت بڑی جہالت ہے. ان کی صفات تو نہیں سمٹ گئی، صفات اپنی وہی رہی، بشر کی شکل ہو گئی صرف. اسی طرح جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اپنی وسعت حقیقت کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دہیہ دال ہا یا پھر ہا، دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں تمثل کیا کرتے، شکل بدلتے، انسانی شکل میں جلوہ گر ہوتے تھے. حالانکہ حقیقت جبرائیل کا مقام دہیہ قلبی سے وراء الوراء ہے. اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ جس طرح جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حقیقت پر قائم رہتے ہوئے صورت انسانیہ میں جلوہ گر ہوئے، اسی طرح ذات باری تعالی اپنی حقیقت کبریٰ پر قائم رہتے ہوئے مراتب تنزل میں بدرجہ اولا تعینات اور مظاہر میں جلوہ گر ہو سکتی ہے. جتنی چیزیں نا یہ سب تعینات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی صفت کی کمی ہو. مکمل صفات و ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں جلوہ گر ہے. اسے کہتے ہیں تمثل، جسے قرآن پاک کی زبان میں تمثل کہا گیا ہے، اور یہ میں نے آیات سے بات کی ہے. اور یہ تعبیر سب سے زیادہ ہی تشریح والی ہے، فصیح ہے. اب جیسے ٹی وی ہے، اس کی اسکرین پر اصل کا تمثل حاصل ہوتا ہے نا. نماز خانہ کعبہ میں ادا ہو رہی ہوتی ہے، اس کا تمثل ٹی وی کی اسکرینوں پر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل اس کے تمثل کے احکامات جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. اصل ادھر مکہ شریف میں امام صاحب جماعت کرا رہے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس تمثل کے پیچھے میں یہیں گھر بیٹھے مکہ شریف میں میری نماز ہو جائے گی، نماز پڑھ دوں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ شرعی احکامات ہیں. عزیزان گرامی قدر، خانہ کعبہ میں پھر نماز وہاں جا کر ہی ہوگی، وہ جو ثواب ہے وہاں جا کر ہوگا، اصل کے پیچھے، چاہے وہ نظر آ بھی رہے یا نہیں آ رہے. نہیں آتے ہیں نظر، امام صاحب تو نظر بہت کم آتے ہیں، جو بہت ان کے قریب ہوتے ہیں ان کو نظر آتے ہیں. اگر مطاف میں ہے تو مطاف والے وہ بھی تھوڑے بندے ان کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ گول ہے نا. تو عزیزان گرامی قدر، میرا خیال ہے میں نے آپ کو تمثل کا معنی سمجھا کر، جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں وہ ہر چیز میں جو جلوہ گر ہیں، ہر طرف ہی موجود ہیں، اور وہ بے شک ہمیں شکل و صورت میں نظر آتی ہیں،
لیکن وہ جسٹ تمثل ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات میں سے یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں. وہ ہے کیا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور فرشتہ بھی نور ہے. اسی آیت کے حوالے سے میں نے آپ سے گفتگو ساتھ کی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.